بادلوں نے چاند پر پردہ ڈال دیا تھا، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، رات سرسراتی ہوئی گلی کوچوں میں در آئی تھی، سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں ٹھنڈی ہوا بھی رگوں میں لہو منجمد کیے جا رہی تھی، بلند و بالا درخت سر پٹک رہے تھے، ہوا کی طوفانی کیفیت خوفناک سما باندھے ہوئی تھی، یوں لگتا تھا بہت ساری بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ اماوس کی اس کالی رات میں ایک سایہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہ ایک ننگ درنگ تنومند شخص تھا جس کے پورے جسم پر محض ایک لنگوٹ کسا تھا، ماتھے پر کشکا کھنچا تھا، پورے جسم پر بھبوت مل کر جانے وہ کہاں چلا تھا، پاؤں میں کھڑاؤ ٹک ٹک کی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی، وہ جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا، فضا میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازوں میں اشلوک اور بھجن کی آوازیں تیز ہو رہی تھی، ساتھ میں گھنٹیوں کی مدھم آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ لئیم شجیم شخص جلد ہی ایک شمشان گھاٹ پر بنے مندر کے پاس پہنچ گیا، ایک دم سے جیسے تمام آوازیں ساکت ہو گئی، ہر طرف گھنی خاموشی کا پہرا چھا گیا، ایسی خاموشی جو جسم کے روئیں روئیں میں خوف بن کر اتر جائے۔ یہاں دن کے اجالے میں بھی کوئی نہیں آتا تھا، کجا یہ شخص جو رات کے کالے اندھیروں میں یہاں آ پہنچا تھا، ہر طرف جلی بکھری ہڈیوں کے درمیان گدھ موجود تھے جو ہڈیوں کو نوچ رہے تھے۔ اس ماحول میں بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جائے، مگر وہ پجاری نما شخص لاپرواہی سے یہاں تک آن پہنچا تھا۔ اس نوارد نے اس تعفن زدہ ماحول میں پہنچ کر ہاتھ باندھے اور پھر زمین پر گر پڑا۔ ایک کنڈلی مندر کے مہمان پجاری، یہ سیوک آپ کا داس حاضر ہے، اس کی حاضری سوکار کرو، اسے شکتی دان کر دو۔ وہ زمین پر ماتھا ٹیکے گڑ گڑا رہا تھا، اچانک فضا میں روشنی کا جھماکا ہوا اور زمین پر گرا شخص ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ صدیق آباد نامی گاؤں تھا جس میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں تھی۔ گاؤں کے مشرق میں گھنا جنگل تھا جس کے پار ایک گہری ندی اور ندی کی دوسری طرف شانتی نگر گاؤں تھا جو مکمل طور پر ہندو آبادی پر مشتمل تھا۔ جنگل کے ساتھ ہی شمشان گھاٹ اور کنڈلی کا مندر تھا جہاں ہندو اپنی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ دونوں گاؤں کے باشندے جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے اور مویشی چرانے آیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جنگل دونوں گاؤں کے لیے ایک مشترکہ سرحد کا کام دیتا تھا۔ کئی مہینوں سے صدیق آباد کے باسیوں پر روز قیامت ٹوٹ رہی تھی، وہاں عجیب و غریب واقعات ہونا معمول بن چکا تھا۔ پہلے پہل جنگل سے چرواہوں کی لاشیں ملنا شروع ہوئی تو گاؤں والوں نے اس طرف جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کی ادھڑی لاشوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ رات بھر جنگل سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ جب جنگل کی طرف سبھی نے جانا بند کر دیا تو پھر گاؤں سے اکا دکا افراد غائب ہوئے اور ان کی لاشیں جنگل سے ملی۔ ان کے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ نہ تھا، باقی جسم پر کوئی نشان یا زخم نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کے گلے میں اپنا دانت گاڑ کر سارا خون چوس لیا ہو۔ پھر انسان کے ساتھ ساتھ مویشیوں کی باری بھی آنے لگی۔ گاؤں کے باسیوں میں تشویش کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ ایک ہراس تھا جو گلی کوچوں میں پھر رہا تھا، ہر کسی کے چہرے پر اندیکھا خوف تھا۔ گلیاں سر شام ہی ویران ہو جاتی، کچھ گھرانے صدیق آباد چھوڑنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر رات بھر بیل گاڑیاں ہانکنے کے بعد انہوں نے صبح ہونے پر دیکھا کہ وہ گاؤں کے باہر ہی کھڑے ہیں تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے، جانے وہ کس شیطانی جنگل میں پھنس چکے تھے۔ آخر کار گاؤں والوں نے گاؤں میں پہرے کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر گھر سے ایک فرد چن کر 50 جوانوں کی ٹولی بنائی گئی، جس میں سے 8 کا روز پہرا ہوتا تھا، جو گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظر رکھتے تھے، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑا سوائے اس بات کے کہ اس مرتبہ چند پہرے دار بھی اس عفریت کی لپیٹ میں آ گئے۔ کسی نے بھی نہ کسی کو آتے دیکھا نہ ہی جاتے ہوئے، مگر پر اسرار طور پر پہرے داروں کی لاشیں جنگل کے شروع میں پڑی ملی، ان کے جسم سے بھی خون کی آخری بوند تک غائب تھی۔ صدیق آباد کے باشندے خوف سے لرز اٹھے، مگر انہوں نے پہرا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مساجد میں دعاؤں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ وسیم عرف چیما نام تھا اس کا، صدیق آباد کا سب سے پھرتیلا جوان، گاؤں کی کبڈی ٹیم کا کھلاڑی۔ اس وقت وہ گاؤں کے باہر پہرے پر مامور تھا۔ یہ راستہ قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ چیمے کو بھوت پریت سے بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، اس وجہ سے اس نے خود سے پہرے کے لیے گاؤں کی یہ سمت چنی تھی۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی، گاؤں کے ہر کونے پر ایک ایک جوان موجود تھا۔
ان سب کے پاس ایک دوسرے کو چوکنا کرنے کے لیے وصل اور تحفظ کے لیے مضبوط لاٹھی تھی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیمہ ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھا تھا، گرد و پیش پر اس کی بھرپور نظر تھی۔ وہ پہرا اس عزم کے ساتھ دیتا تھا کہ گاؤں کو اس مصیبت سے نجات دلانی ہے جس کی لپیٹ میں وہ بلا وجہ آ چکے تھے۔ اس وقت اس کی نظر جنگل سے آنے والے راستے پر مرکوز تھی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے لاٹھی پر اپنی گرفت مضبوط کی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آہٹ کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے سے کچھ بجلی کی طرح گزرا ہے۔ وہ جو چیز بھی تھی اسے نظر نہ آ سکی۔ چیمہ جھاڑی کے قریب سے نکلا اور قبرستان جانے والے راستے کی طرف لپکا۔ کوئی ضرور تھا جو قبرستان کی طرف گیا تھا۔ چیمے نے دبے پاؤں مگر برق رفتاری سے قبرستان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس وقت وصل بجانے کا مطلب اس چیز کو چکنا کرنا تھا، لہٰذا اس نے سب کچھ اپنے بل پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کچھ بے نقاب ضرور ہونے والا تھا۔ قبرستان کے قریب 2 جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چیمے کو شارٹ کٹ مل گیا۔ وہ آہستگی سے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ عجب طرح کے وسوسے دل میں امڑ رہے تھے۔ قبروں کے پیچھے چھپتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ اس کے سامنے تھا، جانے وہ انسان تھا یا کوئی درندہ۔ اندھیرے میں وہ اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کی کمر چیمے کی طرف تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک قبر کو پھاڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کدال کی طرح چل رہے تھے۔ اندھیرے میں اس کا وجود بھاری بھرکم نظر آ رہا تھا۔ سارے جسم پر گھنے بال اس کی حیت ناکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے منہ سے غیر انسانی آوازیں اور غراہٹیں بھی نکل رہی تھی۔ چیمے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اچانک وہ وجود جھٹکے سے واپس مڑا، شاید اس کی حسیات نے کسی اور کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ چیمہ کو لگا جیسے اس کا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ ریچھ جیسے جسم پر انسانی مشابت والا چہرہ، 2 تیز دانت کسی پرندے کی طرح اس کے منہ کو دہانے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنے نوکیلے پنجے میں چیمے کی گردن دبوچ لی، اسے فضا میں بلند کر کے کسی دھوبی کی مانند اسے زمین پر مارا۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ وہ کسی جناتی طاقت کا مالک تھا۔ چیمے کا زندگی سے بھرپور جسم چیتھڑوں میں بٹ گیا۔ اس کا نام آتما رام تھا۔ کنڈلی کے مندر میں کالی ماتا کے خون آشام مجسمے کے سامنے وہ آلٹی پالٹی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ زیر لب مخصوص منتروں کا چاپ جاری رکھے ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک حصار کھچا تھا جو اس کے تحفظ کی ضمانت تھا۔ یہ حصار اسے منتر کی طاقتوں سے محفوظ رکھے ہوا تھا۔ کالی آتماؤں نے آخری دم تک کوشش کرنی تھی کہ وہ اس کے قبضے میں نہ آ پائیں، مگر وہ آتما رام کا اس وقت تک کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی جب تک کہ وہ اس سفید دائرے میں موجود تھا۔ آج اس کے 40 روزہ عمل کی آخری شب تھی اور یہ اہم ترین رات تھی۔ اس وجہ سے آتما رام کی تمام توجہ منتر کی چاپ پر تھی۔ اچانک فضا میں زوردار کڑاکا ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے مندر کی در و دیوار کو ہلا دیا ہو۔ مندر کا فرش جھٹکے کھانے لگا اور دیواریں جیسے گرنے کو پر تولنے لگی۔ آتما رام نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اسے ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ قریب تھا کہ وہ حصار سے باہر چھلانگ لگا کر مندر سے باہر بھاگتا، لیکن کسی اندیکھی طاقت نے اسے جھٹکے سے حصار کے اندر گھسیٹ لیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آتما رام، جاپ مکمل کرو، کیوں اپنے جیون کے بیری ہوئے ہو؟ یہ کیول دھوکہ ہے۔ سیما سے باہر پیر دھرے تو تمہارا کریا کرم ہوا، سمجھو، بالغ بدھی سے کام لو۔ ایک غیر انسانی آواز آتما رام کے کانوں میں پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کے پہلے سے قابو کیے ہوئے منتر ہیں جو اس کی رکشا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ خود پر قابو پا کر دوبارہ حصار میں بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ادھورا جاپ شروع کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ اگر آج اس کی طاقتیں اس کی مدد نہ کرتی تو اس وقت حارث زدہ کتے کی طرح گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا۔ اسے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ اس کے حصار میں بیٹھتے ہی ہر طرف مکمل سکوت چھا گیا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ رات سرسراتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آتما رام کی دھڑکنیں زیر و زبر ہو رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھاڑ مندر کی فضا کو مرتعش کر گئی۔ یہ کسی جنگلی ریچھ کی چیخ تھی جس میں وحشت اور جنون بھرا تھا۔ یوں لگ رہا تھا درندہ وحشی اور بے قابو
ہوا چلا ہے۔ آتما رام نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ایک طوفانی دھکے کے ساتھ مندر کے اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور بے شمار دیو ہیکل جنگلی ریچھ دانت نگوسے چنگاڑتے اپنی تھوتنیوں سے کف اڑاتے آتما رام کی طرف دوڑے۔ ان کی مجتنانہ طاقت سے زمین لرز رہی تھی۔ ریچھ آندھی اور طوفان کی طرح آتما رام کی طرف دوڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ بس ایک لمحے کے بعد وہ آتما رام کے چیتڑے اڑا دیں گے، اس کا بدن ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ آتما رام کے پاس بس چند ہی لمحے تھے جو اس کی زندگی کی ضمانت تھے۔ اس نے حصار سے باہر مندر کے داخلی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس وقت اس کے اعصاب پر صرف موت کا خوف طاری تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرائی گیند کی طرح واپس حصار کے اندر کی طرف پلٹا ہے۔ اسی لمحے ریچھ حصار کے پاس پہنچے اور ایک دم سے غائب ہو گئے۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، جیسے لمحہ بھر پہلے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ نہ ہی چنگاڑتے ریچھ تھے اور نہ ہی وحشت بھرا شور۔ آتما رام کی سانسیں ابھی تک اس کے قابو سے باہر تھی۔ تمہیں کہا بھی تھا آتما رام کہ وہ طاقتیں مزاحمت کریں گی، اپنا زور دکھائیں گی جن کو تم قابو کرنا چاہ رہے ہو۔ مورکھ مت بنو، نیچے بیٹھ کر جاب مکمل کرو۔ یہ سب کیول نظر کی چھایا ہے، چھل اور فریب ہے۔ مندر کی دیواروں سے کنڈلی کی مہا پجاری کی آواز پھوٹی اور آتما رام نے اپنا سر تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بمشکل خود کو سمیٹا اور اپنا جاپ شروع کیا۔ جتنی بڑی طاقتوں کو قابو کرنا چاہ رہا تھا اتنی ہی کھٹنائیاں زیادہ تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے وہ کان نہیں دھرے گا۔ رات سرکتی جا رہی تھی، خلاف توقع کچھ بھی نہ ہوا۔ آتما رام کا جاپ اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گہری خاموشی کا پہرا تھا۔ آتما رام کی کامیابی تھوڑی ہی فاصلے پر تھی۔ اچانک مندر میں منترم گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگی، ساتھ ہی پائل کی چھنک سنائی دی۔ تیز خوشبو کے جھونکے پر آتما رام نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے جیسے کوئی اپسرا چلی آ رہی تھی۔ دنیا جہان کا حسن اس محجوبی میں سمٹ آیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ پاؤں کی پائل کھٹک جاتی اور اس حسن کی دیوی کے جسم میں لوچ کی ایک لہر اٹھتی جو ندی کی شفاف سطح پر موج آب کی طرح سفر کرتی جاتی۔ آتما رام جیسے پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اٹھیے مہاراج، داسی حاضر ہے، آپ کی تپسیا سویکار ہوئی۔ کون ہو تم؟ آتما رام کے ہونٹوں سے فقط اتنا ہی نکل پایا۔ میں وہ آتما ہوں جسے اپنا بنانے کی خاطر آپ نے اتنی کڑی تپسیا کی۔ آپ کا جاپ مکمل ہوا۔ آج سے آپ اس دھرتی کے سب سے شکتی مان انسان ہیں۔ اس اپسرا نے ادب سے گردن کو خم دے کر کہا۔ آتما رام کا دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکلنے لگا۔ اس کا سپنا پورا ہونے جا رہا تھا۔ فخر کے احساس کے ساتھ اس کی گردن اکڑ گئی۔ ایک فلک شگاف کہکا اس ہونٹوں سے نکلا۔ آتما رام تو اس سنسار کا پردھان ہے، تیرے برابر کوئی نہیں آج سے۔ آتما رام کی ہذیانی ہنسی اور فخریہ کہہ کے ہر طرف گونج رہے تھے۔ اس نے باہر جانے کے لیے ایک دام اٹھایا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سار کے اندر کی طرف گرا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے دھکا دیا ہو۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپسرا جانے کہاں چلی گئی۔ اب اس کے سامنے کوئی نہ تھا، بس ہولناک سناٹا اس کو تک رہا تھا۔ مندر کی سیلن زدہ دیواریں ماحول کو حیرت ناک بنا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ شاید جاب مکمل نہیں ہوا، ایک بار پھر میری شکتیوں نے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے سوچا۔ آتما رام نے ہمت جمع کرتے ہوئے دوبارہ جاب شروع کر دیا۔ اس مرتبہ سب کچھ ایک سکون کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ آخرکار آتما رام نے منتر کا آخری اشلوک مکمل کیا اور چاروں طرف شور اور چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے لاکھوں آتمائیں مل کر شور کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ شور و غل کم ہوتا چلا گیا اور کنڈلی مندر میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ آتما رام، تمہیں بدھائی ہو، تم نے وہ کچھ پا لیا جس کے لیے جانے کتنے دیوانے یہاں اپنی جان سے گزر گئے۔ اب تم سیما پار کر سکتے ہو اور اپنی نئی شکتی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ تمہاری نئی شکتی، مہمان شکتی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کنڈلی مندر کی نمناک فضا میں مہا پجاری کی آواز گونجی۔ مہاراج، آپ کی سورکشا سے ہی میں سفل رہا، ورنہ شاید میں اس سے یہاں دکھ بھی نہ رہا ہوتا۔ دیوی کے قدموں میں خون کی بلی کا انتقام بھی آپ کرتے رہے۔ آتما رام، وہ تو پلید مسلوں کا خون تھا جو کالی ماتا پر روز چھڑکنا ضروری تھا۔ بس اب تم جلدی اس شبھ کام کا آغاز کر دو جس کے لیے ہم سب نے تمہیں سویکار کرایا تھا، تاکہ ہماری صدیوں کی منوکامنائیں پوری ہو سکیں۔
مگر روشنی سے بچ کر رہنا آتمارام، ہم اندھیرے والے ہیں، کالے سمندر کی اتھا گہرائیوں میں ہی ہماری شکتی ہے اور جیون ہے۔ مہا پجاری کی آواز میں خون کی پیاس رچی تھی۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس مصیبت کا شکار ہیں اور اسی کے حل کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سادہ سے لباس اور سر پر امامہ لیے ہوئے نورانی چہرے والے بزرگ نے کھڑے ہو کر تدبر سے بات کا آغاز کیا۔ صدیق آباد کے امام مسجد شاہ عالم، جسے سب احترام سے بابا جی کہتے تھے، کہ طلب کرنے پر سب مسجد میں جمع تھے۔ گاؤں کی بڑی چوپال کے سامنے موجود مسجد اس وقت صدیق آباد کے بازیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ بابا جی پہرے کے باوجود نقصان ٹل نہیں رہا۔ جانے کون سی بلا، کون سا درندہ ہمارے در پر ہے جو نہ نظر آتا، نہ اس کے پاؤں کے نشان کسی نے دیکھے۔ کیا خبر وہ اڑ کر آتا ہے یا وہ کوئی بدرو ہے؟ ہر توڑ کر لیا مگر ہمارے سر سے یہ بلا نہ ٹلی۔ گاؤں کے نمبردار نے تشویر سے لبریز لہجے میں بات کو آگے بڑھایا۔ شاہ صاحب، اب تو قبرستان سے لاشیں بھی غائب ہونے لگی ہیں۔ ہر تازہ قبر صبح کو کھلی ملتی ہے اور مردہ غائب ہوتا ہے۔ میں نے ساری رات جا کر دیکھ لیا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ چیمے کی لاش بھی قبرستان سے ملی، جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ گاؤں کے قبرستان کے گورکن نور محمد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مسجد میں سکوت چھا گیا، سب سوچوں میں گم تھے۔ مجھے لگتا ہے چوپال میں کھڑے برگد کے درخت میں کچھ ہے، یوں لگا جیسے کسی نے بیج چورا ہے، بم پھاڑ دیا ہے۔ سبھی ایک دم چونک پڑے۔ یہ شیرو تھا، صدیق آباد کی والی بال ٹیم کا کپتان۔ سب اسے اپنے چستی کی وجہ سے گولی کے نام سے پکارتے تھے۔ آؤ گولی بچارتے نہ ڈال، صاف بات کر، نمبردار نے بے چینی سے بے اختیار کھڑے ہوتے ہوئے جوش سے کہا۔ وہ جی بس مجھے کئی بار رات کو شک سا ہوا تھا کہ قبرستان کی طرف سے کوئی سایہ سا آیا اور برگد کے پیڑ میں گم ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شیرو نے جھکتے ہوئے بات کی۔ بولی بیٹا تمہیں وہم ہوا ہوگا، نیند کی لہر آئی ہوگی تمہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز برگد کے پیڑ پر گئی اور وہاں سے گم ہو گئی؟ مجمع سے بیک وقت کئی آوازیں آئی۔ ٹھہرو، شاید شیرو ٹھیک کہہ رہا ہو، مجھے لگتا ہے یہ شیطانی طاقتوں کا کوئی کھیل ہے۔ بھید بھرے واقعات بتاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، خیر دیکھتے ہیں۔ فی الحال تو چوپال میں 3 جوانوں کی باری لگا دو جو برگد کے پیڑ اور ارد گرد کی کڑی نظر رکھیں۔ بابا جی کی بات پر کئی چہرے پھیکے پڑ گئے۔ پر بابا جی ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان دیکھی طاقتوں کا؟ پہرے داروں کو پہلے بھی کچھ نہیں نظر آیا اور اب بھی نظر نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں کسی سفلی عامل کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ کسی نے یہ کہا ہی تھا کہ بابا جی تڑپ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا اور تسبیح کے دانوں پر ان کے ہاتھ تیز چلنے لگے۔ واضح طور پر وہ دکھ اور غصے کی کیفیت میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے دکھ ہوا یہ بات سن کر۔ بابا جی بولے تو ان کے لہجے میں آنچ دیتا ٹھہراؤ تھا۔ ہم سب روشنی والے مذہب کے پیروکار ہیں، اس نبی کی امتی اور اس روشن کتاب کے ماننے والے ہیں جس میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ وہ کتاب جس کا وزن پہاڑ نہ سہار سکتے مگر انسان کے دل نے جس وزن کو سہار لیا، آج اس دل میں محض خوف، اندیشہ اور وسوسے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کا نور نہیں رہا۔ میرے ساتھ آؤ تم سب لوگ۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی مسجد سے باہر کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کے بادل تھے۔ وہ شخص جس نے سفلی عامل بلانے والی بات کی تھی شرمندہ سا پیچھے تھا۔ سارا کٹ بابا جی کے ساتھ تھا۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا کہ بابا جی کیا کرنے لگے ہیں۔ بابا جی مضبوط قدموں چلتے ہوئے برگد کے درخت تک پہنچے جو مسجد کے عین سامنے چوپال میں آن بان کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ ایک وسیع گھیرے پر محیط درخت تھا جو صدیوں پرانا تھا۔ شیرو مٹی کے کوزے میں مجھے پانی لا کر دو، بابا جی نے گولی سے کہا۔ گولی مسجد کی طرف دوڑا اور چند ہی لمحوں میں مٹی کے آب خورے میں پانی لے آیا۔ بابا جی نے اس پانی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ایک نظر برگد کے پیڑ پر ڈالی۔ برگد میں کچھ سرسراہٹوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ صدیق آباد کے باسیوں کے چہرے پر گہرا خوف نظر آ رہا تھا۔ بابا جی نے آب خورے سے پانی چلو میں لیا اور اس کے چھینٹے برگد کے پیڑ پر پھینکے۔ اچانک برگد کے پیڑ سے غیر انسانی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ معاف کر دیں شاہ صاحب،
हमें न भस्म करें, हम आपकी विनती करते हैं। बरगद के दरख्त के अंदर से और शाखों से आवाजें बुलंद हुई, तुमने यहाँ क्यों बसेरा कर रखा है? क्यों मासूम लोगों की जान ले रहे हो? बाबा जी ने कुछ मजीद छींटे बरगद की तरफ उछाले। हाय उफ, मर गए बाबा जी, हमें जाने दें, हम आत्माराम की शक्तियां हैं, इसी के हुक्म से कर रहे हैं। बरगद की शाखें जोर जोर से हिली, जैसे इनमें छुपी ताकतें भागना चाहती हों, मगर कोई रुकावट इनके साथ में हो। तुम जानते हो कि मैं अपने रब के हुक्म से यहीं तुम सबको जला सकता हूँ, मगर जाकर आत्माराम को बता दो कि आइंदा वो सदीकाबाद का रुख तक ना करे, वरना जिंदा वापस नहीं जाएगा। बाबा जी के अल्फाज खत्म होते ही जैसे हजारों परिंदे फड़फड़ाते हुए शाखों से उड़ गए। हर तरफ घना सुकूत छा गया। गांव वालों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। इनके चेहरों पर खौफ भी था। बाबा जी के चेहरे पर एक अलवही सुकून था। सदीकाबाद के बासी मुंह खोले हैरत से सब कुछ देख रहे थे। बाबा जी ये क्या था सब? नंबरदार के लबों से टूटे जुमले निकले। मुझे शक तो था, मगर मैं ये सब किसी जंगली दरिंदे की खून आशामी समझकर इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। यकीन मुझे शेरू की बात से हुआ। मैं अकेले में इनका तोड़ करना चाहता, मगर तुम लोगों को दिखाने के लिए साथ लाना पड़ा कि कुरान से ज्यादा ताकतवर कलाम रुए जमीन पर कोई और नहीं। इस पानी पर मैंने बावजू होकर सिर्फ मौज़तैन पढ़ी हैं, यानी कि सूरह फलक और वल नास। मौज़तैन का नुज़ूल मदीना में हुआ जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया गया। ये सूरह सहर और असेब का तोड़ है, और काली माता की ताकतों के लिए तो सिर्फ हरूफ मक़ताआत ही काफी हैं। वह हरूफ जो कायनात के मालिक का भीत हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों की शुरू में मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि अब आत्माराम बाज आ जाएगा। बाबा जी ने तहम्मुल से गांव वालों पर नजर डालते हुए तफसील से समझाया ताकि इनके दिल से खौफ दूर हो जाए। मगर बाबा जी, आत्माराम के ये सब करने का मकसद क्या है? पहले तो वो मौजूद था, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नंबरदार ने मुतवश लहजे में पूछा। पहले आत्माराम महज शोबदेबाज था, मगर अब इस पर काली ताकतों ने हाथ रख दिया है और मकसद भी सामने आ जाएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, बाबा जी ने एहसान से कहा। गांव के बासियों के चेहरों पर अब वाकई सुकून झलक रहा था। आत्माराम की आंखें बंद थी, वो किसी नई जाप में मसरूफ था। ये कुंडली मंदिर का बड़ा हाल था, जिसमें काली देवी का बुत हैयतनाक अंदाज में पड़ा था। अचानक फिजा में एक जोरदार शराटे की आवाज गूंजी। आत्माराम ने पट से आंखें खोल दी। इसे एक लम्हे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। इसी मंदिर की छत से कई स्याह रंग के खौफनाक बंदर कलाबाजियां खाते आत्माराम के सामने आ गिरे। इनकी आंखें देख रही थी और मुंह से तकलीफ दे आवाजें निकल रही थी, जैसे वो सख्त अजियत में हो। वो आत्माराम के सामने लोट पोट रहे थे। आओ आओ काली की बलवान शक्तियों, महान काली आत्माओं, हनुमान के बड़े मंदिर के सीखो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो मैंने सदीकाबाद में भेजा हुआ था। आत्माराम एक झटके से हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। इसके लहजे में बेयकीनी थी। महाराज, हमें क्षमा दे दो, हम जल रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ रोशनी वाले हैं, हमें रोशनी के कोड़े मार मार कर वहाँ से निकाला गया है। हम वहाँ गए तो हमें रोशनी की घुपा में कैद कर देगा, जिसकी दीवारों से हम सर टकरा टकरा कर मर जाएंगे। एक मोटे ताजे स्याह बंदर के मुंह से हुयाती हुई आवाज निकली। कौन है वो? कौन है हमसे बड़ा बलवान? कौन आ गया वहाँ? आत्माराम, जिसके कब्जे में काले समंदरों की काली गहराइयों में रहने वाली मेहमान शक्तियां हैं। किसने हमारा रास्ता काटने की कोशिश की? आत्माराम मारे हैरत और गुस्से के हाल में जलते तवे पर पानी के कतरे की तरह नाच रहा था। महाराज, वो रोशनी वाला है, हमें वहां ना भेजना महाराज, वरना आप हम सब से महरूम हो जाएंगे। वो महान शक्ति का मालिक है। बड़े बंदर के मुंह से एक बार फिर तकलीफ में डूबी आवाज निकली। जाओ, चले जाओ तुम सब। अभी आत्माराम इतना कमजोर नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है मेरी पटारी में। आत्माराम ने बंदरों की तरफ हाथ झटका और तमाम बंदर वहां से गायब हो गए। क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए इन मुसलों से? आत्माराम ने बड़बड़ाते हुए खुद कलामी की। वो बेचैनी से टहल रहा था। अफ्रीका के जंगलों की दलदलों में सराण में पलने वाली शक्तियों को बुलाता हूँ, वो कुछ बताएगी। आत्माराम ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और अपने सामने हाथ को जोर से झटका। जमीन के एक धमाके से शक हुई और हाल में धुआं भर गया। धुआं झटा तो सामने एक अजीब खलकत हैबतनाक बुढ़िया मौजूद थी,
جس کا جھریوں بھرا سیاہ چہرہ، لمبے دانت اور سر پر بالوں کی جگہ سانپوں کے گچھے اسے خوفناک بنا رہے تھے۔ سانپ اپنی زبانیں للپلا رہے تھے۔ مجھے بھینٹ دو آتما رام، کیوں بلایا ہے مجھے تم نے؟ بڑھیا کے منہ سے بھاری سی آواز نکلی۔ یہ لو دل دل کی شکتی، پہلے تم اپنی بھینٹ لو۔ آتما رام نے ایک چاقو سے اپنی انگلی میں چیرا دیا، خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ بڑھیا کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے اپنے سر سے ایک سانپ کا منہ آتما رام کی انگلی پر لگا دیا۔ سانپ نے آتما رام کا خون پینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد آتما رام نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بڑھیا کے چہرے پر اب سکون تھا۔ پوچھو آتما رام، کیا پوچھنا ہے؟ دلدلی شکتی، مجھے بتاؤ کہ میں صدیقاباد کا منصوبہ کیسے مکمل کر سکتا ہوں؟ مہان پجاری خود اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آتما رام نے بے کل لہجے میں دلدلی شکتی سے پوچھا۔ آتما رام، تمہیں مہاراج پجاری نے پہلے بھی کہا تھا کہ روشنی والے سے بچ کر چلنا، مگر تم نے پرواہ نہیں کی۔ تم طاقت کے نشے میں چور ہو گئے۔ تمہیں پہلے صدیقاباد کے بابا جی کا توڑ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس علاقے میں روشنی کی بڑی طاقتوں کے نمائندے ہیں اور خود بھی مہان ہیں۔ بڑھیا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے استہزائیہ انداز میں آتما رام کو گھورا۔ مگر صدیقاباد میں بابا جی سے ٹکرائے بنا کیسے کچھ کیا جا سکتا تھا؟ یہ تو انت ہونا ہی تھا۔ آتما رام نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کا کیول ایک ہی اپائے ہے، بس ایک اور آخری۔ وہ کیا ہے مہان شکتی؟ مجھے بتاؤ۔ اس منصوبے کامیابی مجھے دیوتاؤں کی آشیواد دلوا دے گی۔ بتاؤ نا مجھے۔ آتما رام کا لہجہ ملتجیانہ ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک مہان شکتی سے بات کر رہا ہے جس کی افریقہ کی سیاہ جنگلوں پر حکومت ہے۔ تم گھور اندھیرے کی شکتیوں کو وہاں مت بھیجو۔ بڑھیا کا لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ تو پھر کس کو بھیجوں؟ تمہارے پاس ہے ایک اور شکتی جو تم نے ابھی کچھ ماہ پہلے قابو کی ہے، کالی کی آنکھوں کی شکتی۔ یاد رکھو آتما رام، کیول آنکھوں کی شکتی ہی روشنی سے بنی ہوتی ہے۔ اسے بلاؤ اور اپنے کام میں لاؤ، وہی مقابلہ کر پائے گی، مگر وہ بھی محض بابا جی کو صدیقاباد کی حدود سے باہر لا سکتی ہے۔ اس سے اگلا معرکہ تم نے خود لڑنا ہے۔ مگر وہ تو میری سانس مالا کی شکتی ہے۔ اگر وہ ناکام ہوگی تو پھر مجھے اپنے جیون کا بلیدان دینا پڑے گا۔ آتما رام نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بڑی شکتی ہے آتما رام، وہ زیر کر لے گی روشنی والوں کو۔ تم چنتا مت کرو، لیکن یاد رکھنا، جب روشنی والے ماتھا ٹیکے ہوئے ہوتے ہیں تب کوئی نہیں چھیڑا جاتا۔ بڑھیا نے دانت نکوس کر کہا اور پھر زمین میں واپس دھنستی چلی گئی۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں تو مجھ سے کیسے بچتا ہے شاہ عالم۔ انت وجہ آتما رام کی ہی ہوگی۔ آتما رام نے دانت کچکچا کر کہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بابا جی اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے۔ صدیقاباد مکمل طور پر خاموشی کے پہرے میں تھا۔ دور کہیں کتوں اور گدڑوں کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اچانک حجرے کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ فقیروں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بابا جی نے چونکے بنا کہا۔ دروازہ ایک چرچراہٹ کی آواز سے کھلتا چلا گیا، مگر اندر کوئی آتا دکھائی نہ دیا۔ کیوں آئے ہو عبد المالک؟ بابا جی نے اپنی داہنی طرف گردن موڑ کر کسی غیر مرئی ہستی سے کہا۔ مرشد، ایک اہم خبر پہنچانے کا حکم ملا تو حاضر ہوا۔ حجرے کے اندر ایک مؤدبانہ آواز گونجی۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں عبد المالک۔ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو بتا دوں، صدیقاباد کے خلاف سازش ایک نئے موڑ پر آ پہنچی ہے۔ آتما رام نے اپنی ایک خاص طاقت کو روانہ کر دیا ہے۔ آپ چوکنا رہیے گا۔ میرا مالک ہے نا عبد المالک، سب کو پالنے والا، حافظ اور نگہبان، اس کی وجہ سے تو یہ سانسیں رواں دواں ہیں۔ ٹھیک ہے عبد المالک، میری طرف سے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کر دینا۔ بابا جی نے مطمئن انداز میں اس نہ نظر آنے والے وجود کو مخاطب کیا۔ حجرے کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا جیسے کوئی واپس گیا ہے، اور بابا جی نے سر جھکا کر دوبارہ عبادت شروع کر دی۔ خوفناک اور عام جسامت سے دگنی چمگارنے نمودار ہوئی، جو اپنے منہ سے ٹرچ ٹرچ کی خوفناک آوازیں نکال کر صدیقاباد کو حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ اندر نہیں آ پا رہی تھی اور کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر صدیقاباد کی حدود سے باہر ہی اڑنے پر مجبور تھی۔ مگر صدیقاباد کے کئی کسان جو صبح صبح کھیتوں کو جا رہے تھے ان کی لپیٹ میں آ گئے، اور اب ان کی خون چوسی ہوئی لاشیں کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں اس وقت چوپال میں جمع تھا۔ بابا جی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھی۔ بابا جی، اس طرح تو ہم گاؤں تک محصور ہو کر رہ جائیں گے، آخر کب تک؟ بابا نتھو نے بابا جی کی طرف دیکھا۔ میرے بچوں، یہ نور اور ظلمت کی وہ جنگ ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ ہم اس جنگ سے منہ نہیں موڑ سکتے۔
مجھے گاؤں سے باہر جا کر آخری لڑائی لڑنا ہوگی، اور یہ چال بھی صرف مجھے گاؤں سے باہر بلانے کے لیے ہے۔ تم گھبراؤ مت، رات جتنی بھی کالی ہو محض روشنی کی ننھی سی کرن اس کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ بابا شاہ عالم کے لہجے میں اطمینان اور اللہ پر توکل جھلک رہا تھا۔ بابا جی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ شیرو نے بابا جی کو دیکھ کر بھر آئے لہجے میں کہا۔ بگاڑنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس دھرتی پر روشنی کے نمائندے اور روشنی پھیلانے والے کے امتی ہیں۔ روشنی کا وجود اندھیروں سے بھلا کب برداشت ہوا ہے؟ کالی دیوی کی طاقتوں کا منصوبہ صدی کا بعد وہ مسلمانوں سے خالی کروا کر اس مسجد کی جگہ پر ایک مندر تعمیر کرنا ہے، اور یہ ساری کشمکش اسی کے لیے جاری ہے۔ مگر اپنے گھر کی حفاظت خود گھر والا کرے گا، وہی ہمیں راستہ دے گا۔ میں گاؤں سے باہر جا رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے مت آئے، اور خبردار گاؤں سے قدم باہر مت نکالنا۔ بابا جی نے گاؤں کے خارجی راستے پر قدم بڑھائے۔ ایک ہجوم نے ان کے پیچھے لپکنا چاہا، مگر بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ایک نیا مارکا بپا ہونے جا رہا تھا۔ جوں ہی بابا جی صدیقہ آباد سے باہر آئے تو چاروں طرف اڑتی چمگادڑیں یکدم ایسے غائب ہوئی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، یا وہ محض فریب نظر تھی۔ سامنے ایک وسیع میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے بالے مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اس میدان میں اس وقت بابا جی تنہا کھڑے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں چمکدار سفید پتھروں کے دانوں والی ایک تسبیح تھی، اور بائیں ہاتھ میں عصا۔ دور تک کچھ نہ تھا، صرف سرکنڈوں سے گزرتی ہوا سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اچانک بابا جی کے سامنے سے زمین پھٹی اور دھواں نکلنے لگا۔ یہ دھواں کسی بگولے کی طرح اٹھا اور آسمان کی وسعتوں تک بلند ہو گیا۔ اس کے بعد اس دھوئیں نے بگولے کی طرح اپنی جگہ پر چکرانا شروع کر دیا۔ چاروں طرف تیز آندھی چلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری ہوا اس بگولے کے اندر کی طرف کھینچ رہی ہے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ کر بگولے کے اندر جا رہے تھے۔ ہر طرف طوفان کا کان پھاڑ دینے والا شور تھا۔ بابا جی اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایک سادہ سی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ بند کرو اپنی یہ شوبدہ بازی آتما رام، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہے، کوئی کالی ماتا کا پجاری نہیں جو تمہاری یہ پھونکیں اس کے قدم اکھاڑ دیں، بابا جی نے جلال بھرے لہجے میں کہا۔ اچانک بگولا دوبارہ زمین میں سما گیا اور ہر طرف پھر سکوت چھا گیا۔ کوئی اور شوبدہ ہے تمہاری پٹاری میں تو وہ بھی لے آؤ آتما رام۔ بابا جی کے اطمینان میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اچانک بابا جی کے چاروں طرف خوفناک آگ بھڑک اٹھی جو ایک دائرے کی شکل میں بابا جی کی طرف لپک رہی تھی۔ بابا جی نے محض تسبیح کا اشارہ کیا اور آگ غائب ہو گئی۔ اچانک ایک بگولا زمین سے نکلا اور جب وہ بگولا تھما تو سامنے آتما رام کھڑا تھا، پاؤں میں کھڑا ہو، گلے میں بھاری بھرکم منکوں کی مالائیں اور جسم پر صرف ایک لنگوٹ۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں تھی۔ آگے تم آتما رام، اچھا کیا آج یہ روز روز کی کلکل ہی ختم ہو؟ بابا جی نے آتما رام کو گھورا۔ شاہ عالم تمہیں پتہ ہی نہیں تم کس کے سامنے کھڑے ہو، تم ہمارے سپنوں کی بیچ کی دیوار ہو، تمہارا گرنا بہت ضروری ہے۔ پھر صدیق آباد کی مسجد کی جگہ پر ایک مہا مندر تعمیر ہوگا، مجھے انت جیون مل جائے گا، آتما رام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم پر معصوم لوگوں کے خون کا بدلہ واجب ہے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا کالی کے پجاری، تو اپنے ترکش کے تمام تیر آزما لے پہلے۔ بابا جی کے چہرے پر اب سختی تھی، شاید انہیں صدیق آباد کے باسیوں کی لاشیں یاد آ رہی تھی۔ لو پھر سنبھالو شاہ عالم، یہ کہہ کر آتما رام نے ہوا میں کلا بازی کھائی اور ایک دیو ہیکل شیر کے روپ میں ڈھل گیا۔ شیر نے فضا سے ہی بابا جی پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ شیر بابا جی تک پہنچتا، بابا جی نے اپنے عصا کا اشارہ کیا اور شیر ایک دھکے سے زمین سے ٹکرایا۔ شیر کے منہ سے ایک زوردار دہاڑ نکلی اور وہ دوبارہ انسانی روپ میں آ گیا۔ آتما رام اپنے جون میں ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے، خود کون سا درندے سے کم ہو۔ آتما رام نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر بابا جی کی طرف پھینکی۔ مٹی کا ہر ذرہ خوفناک اژدھے میں تبدیل ہو گیا۔ ان اڑتے ہوئے اژدھوں کے منہ سے پھنکار کے ساتھ چنگاریاں نکل رہی تھی، مگر کوئی بھی چنگاری بابا جی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب آتما رام کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی، اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا۔ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو آتما رام، اور کوئی منتر ہے تو وہ بھی آزما لو۔ بابا جی کے لہجے میں ایک للکار تھی۔ آتما رام اب وار کرو، شاہ عالم کے گرد حصار نہیں رہا، جلدی کرو۔ اچانک آتما رام کے کانوں میں کالی کی مہان شکتی کی آواز گونجی۔ آتما رام نے فوراً زمین سے مٹی اٹھائی اور بابا جی کی طرف اچھال دی۔ مٹی تیز ہوا میں تبدیل ہو کر طوفان کی مانند بابا جی سے ٹکرائی اور بابا جی اطمینان سے کھڑے تھے، کلا بازیاں کھاتے ہوئے زمین سے ٹکرائے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔
جانے کیسے ان کا حصار ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہا تو ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ ہا 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 ہا۔ آتما رام کے فلک شگاف کہہ کے چاروں طرف بلند ہو رہے تھے۔ شاہ عالم اب تو آزما لو مجھ پہ اپنے ترکش کے تمام تیر، اور تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا، تو میں گندی نالی کے کیڑے کی طرح سسکا سسکا کر ماروں گا۔ آتما رام کے لہجے میں حقارت تھی۔ مرشد اللہ سے توبہ کیجیے، آپ نے تکبر بھرا جملہ کہا اور اللہ کے حکم سے آپ کا حصار ختم کر دیا گیا۔ بابا جی کے کانوں میں عبد المالک کی آواز گونجی۔ بابا جی زمین پر لیٹے لیٹے ہی سجدے میں جا گرے۔ میرا یہ مطلب نہ تھا، مجھے معاف کر دیجئے مالک کریم، تیرے ہی صدقے سے تو تمام طاقتیں ہیں، مجھے بخش دیجئے مالک۔ اس لمحے آتما رام نے حصار کی عدم موجودگی کے باعث اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بابا جی کی طرف اشارہ کیا تو فضا میں سینکڑوں خنجر نمودار ہوئے اور بابا جی کی طرف لپکے، مگر بابا جی کے قریب پہنچتے ہی وہ گولی کی طرح واپس پلٹے اور حیران کھڑے آتما رام کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ آتما رام کے جسم سے خون کے فوارے اول پڑے، وہ گرا اور اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی بجھتی آنکھوں میں حیرت سب تھی۔ کہا بھی تھا آتما رام، روشنی والوں نے ماتھا ٹیکا ہوا تو انہیں مت چھیڑنا۔ آتما رام کے کانوں میں افریقہ کی دلدلوں کی شکتی کی آواز گونجی اور اس کے جسم میں بھڑکتی آگ اور تیز ہو گئی۔ روشنی والے کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بدستور سجدے میں گرا اپنے روٹھے رب کو منا رہا تھا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ ایسی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔